الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز الكبير ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دینی ساتھیوں، اس پرفتن دور میں بہت سے احکام الہی کی خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ترک کرنا عام بات سمجھی جاتی ہے، اور طریقِ سنت کی پیروی نہ کرنا، طریقِ سنت کے خلاف جا کر عمل کرنا بڑی معمولی بات سمجھی جاتی ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر جو بھی عمل کرتے ہیں ان تمام اعمال کا قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ عمل اگر اچھے ہیں تو ان کا بھی بدلہ ملے گا، عمل اگر برے ہیں تو ان کا بھی بدلہ ملے گا۔ اعمال کے اچھے اور برے ہونے کا معیار کیا ہے، یہ ہم اور آپ طے نہیں کر سکتے۔ جس اللہ نے ہمیں اور پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے، جس اللہ نے ہم انسانوں پر امانت کا بوجھ رکھا ہے، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس سرزمین اور روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اسی اللہ نے یہ بتلا دیا کہ اچھا عمل کیا ہے اور برا عمل کیا ہے، پسندیدہ طریقہ کیا ہے اور غیر پسندیدہ طریقہ کیا ہے۔ اس کو بتلانے کے لیے اس خالق و مالک نے ہر دور میں ہر امت کے پاس بے پناہ انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، جنہوں نے آ کر انسانیت کی رہنمائی فرمائی۔ اسی خالق و مالک نے پھر پوری دنیا کے لیے ایک رحمت للعالمین کو بھیجا، جس نے
پوری دنیا کو ایک تعلیم پر جمع کرنے کی دعوت چلائی اور محنت کی اور کرائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس امر سے یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پیروی کریں، اللہ کے حکم کے مطابق کاموں کو امور کو انجام دیں اور اس کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے بچیں۔ جو بھی اعمال ہم اور آپ کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا بدلہ ملنا طے ہے، ضروری ہے، ہمارے اور آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ طے شدہ ہے۔ اچھے اعمال کا بھی بدلہ ملنا ہے اور برے اعمال کا بھی بدلہ ملنا ہے۔ اچھے اور برے اعمال میں نے بتلا دیا کہ وہ سب کے سب طے ہو چکے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے ہی درمیان جو اچھائیوں کا پیمانہ اپنے حساب سے طے کرتے ہیں، نیکیوں کا پیمانہ اپنے من کے مطابق طے کرتے ہیں، وہ نیکیاں نہیں ہیں۔ اس بات کا یقین بنا لینا چاہیے کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جو دیکھنے میں بہتر ہیں، دیکھنے میں وہ نیکیاں اور ثواب کے معلوم ہوتے ہیں، مگر اس پر گناہ اکیرے نہیں دوہرے پڑنے والے ہیں۔ ایسی بہت سی رسم و رواج اور بہت سے طریقے ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، اور بہت سے ایسی چیزیں جس کو آج ہم کر نہیں پاتے، سماجی دباؤ کی وجہ سے یا لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے ہم اس کام کو ترک کر دیتے ہیں، آنکھ چرا لیتے ہیں، مگر اس کے کرنے میں 100 شہیدوں یا اس سے زیادہ کا ثواب ہے۔ میں نے خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرے گا، ان کی باتوں کو مانے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا۔ یہ بات تو آ گئی کہ ساری چیزیں طے ہیں، حدود متعین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حد بندیوں کو پار کرے گا، یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ ایسی آگ میں اس کو ڈالیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے بندے کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ اعمال کے اوپر مجازات کا مسئلہ بالکل طے ہے۔ مجازات کا معنی اعمال پر بدلہ ملنا، اور یہ ہمارے ایمان اور عقیدے میں شامل ہے۔ یہ عرض کرنا ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں بہت سے احکام الہی کی خلاف ورزیاں ہمارے اور آپ سے ہوتی رہتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی کسی دباؤ کی وجہ سے۔ انہی خلاف ورزیوں میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس میں عام طور سے پوری دنیا کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ اس خلاف ورزی میں ملوث ہیں۔ وہ مسئلہ ہے شریعت کے مطابق میراث کو تقسیم نہ کرنے کا۔ شریعت کے مطابق میراث کو تقسیم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ شریعت کے مطابق میراث کو تقسیم کرنا اس کی بڑی تاکید ہے، اور اس کے خلاف جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ میں نے ابھی جن آیتوں کو پڑھ کر سنایا ہے
وہ آیتیں بھی آیت میراث کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں، اور اس کے بعد اللہ نے مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ جہاں پر یہ مسائل ختم ہوتے ہیں اسی کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اسی کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ میراث کا مسئلہ شریعت کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ کتنا اہم ہے؟ اہم تو سارے مسائل ہیں۔ قرآن کا ہر حرف، قرآن کی ہر آیت، قرآن مجید کا ہر ٹکڑا یہ کلام بلیغ ہے۔ ہر ایک کے اندر اشارات اور نکات کے سمندر موجود ہے۔ دنیا جتنا غور کرتی جائے گی علم کے موتی نکالتی چلی جائے گی، مگر غور کرنے سے ایک بات بڑی صاف معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب احکام کو بیان فرمایا ہے تو بیان کرنے کے طریقے الگ الگ اختیار فرمائے ہیں۔ ان الگ الگ طریقوں سے کیا سبق ملتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے؟ وہ نصیحت یہی ملتی ہے کہ جس مسئلے کی جیسی اہمیت ہے، جس مسئلے کو جس زوردار انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کے احکام بتلائے ہیں، مگر جو نماز کی جزیات ہیں، تفصیلات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیلاً بیان نہیں فرمائے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے اصول، نماز کے اصول، نماز کے قوانین اور نماز کی بنیادیں یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی، مگر اس کے جو بہت سارے مسائل ہیں اس کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جزیات کو بیان فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اس کا حکم اور اس کے چند بنیادی اصول اور قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی ہیں، مگر اس کی باقی جزیات اور تفصیلات اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی، بلکہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل اور دیگر بھی بہت سی بڑی بڑی عبادتیں، ان کی تفصیلات کو اللہ رب العزت نے خود بیان نہیں فرمایا ہے۔ مگر مسئلہ میراث، وراثت کا مسئلہ، آپ غور فرمائیے، وراثت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہر تفصیل کو بذات خود قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پوری جزیات، تمام تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ان مسئلے کو نہیں فرمایا۔ اس سے اہمیت نہیں سمجھ میں آتی، اس سے اس مسئلے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن مجید اصولی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، وہ جزیات کی کتاب عام طور سے نہیں ہے، مگر میراث کے مسئلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری جزیات موجود ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میراث کی کتنی اہمیت اور تاکید ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات آپ دیکھیں، اللہ جب اس مسئلے کو بیان کرنا شروع فرماتے ہیں تو الفاظ کون سا اختیار کیا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ، یوصیکم بنا ہے وصیت سے، اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے وصیت کرنا اور ایک ہے نصیحت کرنا۔ نصیحت زندگی میں کچھ کرنے کو کہتے ہیں، اور وصیت اس بات کو کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا فلاں فلاں کام کر دینا۔ تو اللہ کیسے وصیت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ پر بھی موت طاری ہوگی؟
اللہ پر موت طاری ہونے والی نہیں. ہوا حی القیوم الذی لا یموت ولا یفنی، وہ ایسا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ازلی ہے، ابدی ہے. حیات اس کی صفت ازلی ہے، اور موت یا کوئی بھی کمی اس پر طاری ہونے والی نہیں. پھر وصیت جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے دماغ کو یہ الفاظ جھنجھوڑے گا. کیوں؟ وصیت تو انسان کر سکتا ہے جس کو مرنا ہے. اللہ وصیت کا لفظ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زوردار انداز میں یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، جیسے ایک جگہ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم فرماتا ہے عدل و احسان کرنے کا اور اپنے رشتہ داروں کو دینے کا. یہاں فرمایا ان اللہ یأمر، اللہ حکم کرتا ہے. یہاں پر بھی اللہ کہہ سکتے تھے، مگر امر کا لفظ اور وصیت کے لفظ میں ایک فرق ہے. وصیت کا لفظ جب آیا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کام کو جلد از جلد کرنا ہے. جب مرنے والا کوئی وصیت کرتا ہے تو ترتیب کیا ہوتی ہے؟ آپ پہلے اس مسئلے کو سمجھیں تو آگے کی بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. مرنے والا جب مال چھوڑ کر مرتا ہے تو اس کے مال میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کے مال سے کفن اور دفن کا انتظام کرنا ہے. اسی کے مال سے کفن اور دفن کا انتظام کرنا ہے. یہ مرنے کے بعد اس کے مال میں سب سے پہلا حق ثابت ہوتا ہے. کفن دفن کرنے کے بعد اب جو مال بچا، اب اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کا قرض باقی ہو تو اب اس مال سے اس قرض کو ادا کرنا ہے. اور اگر قرض ادا کرنے کے بعد بھی کچھ مال بچا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر مرنے والے نے کچھ وصیت کی ہو تو اب بہت جلدی اس وصیت کو نافذ کرنا ہے. وصیت نافذ کرنے کے بعد اب جو مال بچا، اب اس میں وراثت کو تقسیم کرنا ہے. ہم اور آپ کیا جانتے ہیں؟ اپنی ناواقفیت کی بنا پر اور دین کے ساتھ جڑے نہ ہونے کی بنیاد پر، علماء کی چوکھٹوں پر نہ آنے جانے کی بنیاد پر کہ صاحب کوئی مرا، اب اس میں ایک ہی مسئلہ ہے، بس وراثت جاری کرنا ہے. نہیں، وراثت کا نمبر چوتھے نمبر پر. پہلے اسی کے مال سے کفن دفن، اور اگر کفن دفن کا انتظام کوئی دوسرا کر دے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دفن کسی کا کرا دینے پر بڑی بشارتیں ارشاد فرمائی، مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. اسی لیے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے کفن اور دفن میں بہت جلد اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اس کے بعد قرض، اس کے بعد وصیت. وصیت کے بارے میں، قرض کے بارے میں، دونوں میں آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ان چیزوں میں جلدی کرنا چاہیے. 4 چیزیں ہیں، جب ان کا وقت آ پڑے تو تاخیر نہیں کرنا ہے. اس میں سے ایک قرض کی ادائیگی بھی ہے. ان میں سے ایک بچے جب بالغ ہو جائیں، ان میں سے ایک نماز کا وقت جب آ جائے، ان میں سے ایک جنازہ جب تیار ہو جائے. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ تیار ہو جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنی ہے. یہ شریعت کا طریقہ ہے، اور تاخیر کرنا یہ شریعت کے خلاف جانے کا طریقہ ہے. میں یاد میں کر رہا تھا کہ اللہ نے وصیت کا لفظ اختیار فرمایا. یہ لفظ یہ بتلاتا ہے کہ میراث کو تقسیم کرنے میں جلدی کرنا یہ شریعت کی منشا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے، اور اس میں تاخیر کرنا اس منشا کے خلاف ہے. قرآن مجید میں جزیات اور تفصیلات کے ساتھ صرف ان مسائل کو اللہ نے بیان فرمایا جن مسائل کا تعلق
انسان کے آئلی قوانین سے ہے۔ آئلی قوانین کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ہم لوگ گھر میں رہتے سہتے ہیں، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ جو آئلی امور خانہ داری یا کہہ لیجیے شہریت اور رہنے سہنے کے قانون ہیں، ان قانونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور عبادتوں کی تفصیلات کو اپنے پیغمبر کے حوالے فرمایا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم دین کو پوری طریقے سے اختیار کریں، ہم اپنے دل کے اندر ایمان کو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے جذبے کو اپنے اوپر پوری طریقے سے نافذ کریں۔ دین کے چند حصے پر عمل کر لینے کے بعد اگر ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ صاحب ہم تو بس کامل ہو گئے، ہم تو بس متقی ہو گئے، تو یہ بڑی خام خیالی ہے، یہ بڑے ناتجربے کی بات ہے اور بڑی کمی کی بات ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ میراث کے مسئلے میں ایک تو خلاف ورزی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہم لوگ ہمیشہ اس میں تاخیر کرتے ہیں، کبھی جلدی نہیں کرتے۔ سالہ سال اور عرصہ دراز تک چند لوگ مرنے والے کے مال پر قابض رہتے ہیں اور اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اور جو دوسرے لوگوں کے اس میں حقوق ہیں ان کے حقوق رکے ہوئے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ چچا اس پر قابض ہو گئے تو آپ صاحب جو اس کے بھتیجے ہیں جن کے باپ مرے، وہ بھتیجے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، بالغ ہیں نابالغ ہیں، ان کے حقوق دبے ہوئے ہیں، وراثت ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بعض مرتبہ بڑے بھائی ہیں وہ سب پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، بعض مرتبہ بیوی ہے یا بعض مرتبہ ماں ہے، جس کے ہاتھ بھی جو لگتا ہے وہ اس پر قبضہ کر کے بس بیٹھتا ہے۔ اب وراثت کب تقسیم ہوگی اس کا کچھ پتہ نہیں۔ بہت زمانے کے بعد جب آدمی بالکل لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا اور بہت نزاعات پیدا ہو گئے، بڑے اختلافات پیدا ہو گئے اور لڑائی جھگڑے کے بعد تب جا کر تقسیم میراث کا مسئلہ کسی نہ کسی طرح سامنے آتا ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، اسی کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ یہ قانون الہی کی خلاف ورزی ہے۔ مسئلہ میراث کے اندر جلدی کرنا اور اللہ کے قانون کے مطابق اس کو تقسیم کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتاکید بیان فرمایا ہے، اور آپ قرآن مجید کی تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں، زیادہ نہ دیکھ پاویں تو صرف معارف القرآن کو اٹھا کر دیکھیں۔ مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی تاکید کے ساتھ ان مسائل پر روشنی ڈالی ہے، تفصیل کے ساتھ بھی تاکید کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ اس وقت کے علماء نے جب مفتی محمد شفیع صاحب باحیات تھے، ان لوگوں نے اس مسئلے پر متعدد کتابیں لکھی۔ ان کتابوں کے اندر یہ سطریں لکھی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے ہر چار جانب سے اس مسئلے کے بارے میں آواز اٹھے اور لوگ اس مسئلے میں اپنی اصلاح کریں۔ کیوں؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس میں اصلاح نہ ہوگی تو جو ہم پاکیزہ کمائی کھانا چاہتے ہیں ہماری کمائی پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ ہم جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں ہمارا تقوی کبھی کامل نہیں ہو سکتا۔ ہم جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ظلم کرنے سے بچنا چاہتے ہیں، تو تقسیم میراث کے مسئلے کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہوا بہت سے مسئلے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ وراثت کے مسئلے کو جلد از جلد ادا کر دیا جائے۔ ہر چہار جانب سے اس کی آواز اٹھنا چاہیے، ہم لوگوں کے اندر اس مسئلے کے بارے میں بیداری پیدا ہونا چاہیے، پوری امت کے اندر
ہر طرف مسلمانوں کے اندر اس مسئلے کو لے کر جمود ہے، جیسے قبض چھایا ہوا ہے، اور کسی کے اندر یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ اٹھ کر آواز لگاوے، لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو اس مسئلے کی طرف بلاوے۔ امت کے اندر دعوت کا مزاج ہے الحمدللہ، اور ہونا بھی چاہیے، قیامت تک رہے گا۔ فضائل کی دعوت اور فضائل کی باتیں امت کے اندر بے شمار ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دین پر آنے کی پہلی سیڑھی ہے، لیکن یہ آخری سیڑھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ ہے مسائل کا، پھر مسئلہ ہے عقائد کا، پھر مسئلہ ہے دین پر جمنے کا، پھر مسئلہ ہے متقی بننے کا، پھر مسئلہ ہے کامل بننے کا۔ یہ سیڑھی در سیڑھی دین ہمیں پکار رہا ہے، اور ہم پہلے سیڑھی پر جا کر یہ سمجھنے لگے کہ صاحب اب بس ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ میراث کی تقسیم کے مسئلے میں ہم سب اپنے دل و دماغ کو وسعت دیں اور عزم کریں، ارادہ کریں کہ جس کے گھر میں وراثت کا موقع آئے گا تو آواز کو اٹھائیں گے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ، کوئی نزاع نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بدزبانی نہیں، کوئی لعن و طعن نہیں، بلکہ جو مسلمانوں کا اسلام کا طور طریقہ ہے اس کے مطابق مسئلہ میراث کو ہم اجاگر کریں گے، پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے، اس کو عام کریں گے، قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کریں گے اور عمل کرائیں گے۔ اس بات کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ جب میراث تقسیم ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا جائے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کی چودراہٹ، کسی کا بڑک پن، کسی کی سردارگی، کسی کی کمشنری، کسی کا کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ میں نے بتلایا کہ بہت سی جزیات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کے سپرد کی، اور بہت سی جزیات ہیں جو ائمہ مجتہدین نے امت کے سامنے پیش فرمائی شریعت کے اصول کی روشنی میں، مگر بہت سی جزیات وہ ہیں جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان میں مسئلہ میراث کی جزیات ہیں۔ کیا جزیات ہیں؟ میں ذرا اور کھولنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی مرا تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ ایک آدمی مرا تو اس کے لڑکے کو کتنا ملے گا؟ آدمی مرا تو اس کے لڑکے کو کتنا ملے گا؟ آدمی مرا اس کی ماں اور باپ زندہ ہے، ماں اور باپ کو کتنا ملے گا؟ آدمی مرا اس کے بھائی بہن زندہ ہے، اس کو کتنا ملے گا؟ اس میں کسی کا قانون چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اب خود طے فرما دی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک مرض عام ہے۔ وہ مرض کیا ہے؟ ابھی جلدی مجھے ایک جگہ سابقہ پڑھا، ایک صاحب کہنے لگے کہ جب والد صاحب مرے تو اس وقت بھائی بہن سب چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی کوئی محنت اس کاروبار کو بنانے اور سجانے میں شامل نہیں ہے۔ والد صاحب کے ساتھ میں نے مدتوں کام کیا اور میں نے بڑھایا، میں نے بنایا، اور یہ جو بھائی بہن بیٹھے ہیں ان سب کو میں نے پڑھایا، ان سب کو میں نے پالا پوسا۔ والد صاحب انتقال کر چکے تھے، اب آج سب بڑے ہو گئے اور میراث کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اب مجھے زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ سب بنایا میرا ہے۔ یہ آواز انہوں نے اٹھائی، یہ آواز برحق نہیں ہے، یہ آواز برحق نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ کہہ کے سنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تقسیم کریں، میں نے جو محنت اتنے زمانے تک کیا ہے میری محنت کی اجرت الگ کر کے بات کریں۔ یہ بھی برحق بات نہیں ہے، یہ ناحق بات ہے، اور ناحق بات چلنی چاہیے، ناحق بات نہیں چلنی چاہیے، حق بات ہی چلنی چاہیے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں
کہ تمہارے رشتہ داروں میں کون تمہیں زیادہ نفع پہنچائے گا۔ یہ اسی آیت کے اندر ایک ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کون زیادہ نفع پہنچائے گا، کون کم نفع پہنچائے گا۔ مسئلہ میراث میں یہ نہیں دیکھا جائے گا، بس الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر مسئلہ میراث تقسیم ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے وقت اس کے اندر زندگی کی علامت تھی، زندگی کی علامت تھی، لوگوں نے دیکھا اور سمجھا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد فوراً وہ مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے، اذا استحل الصبی، جب بچہ زندہ پیدا ہو، اذا استحل الصبی، جب بچہ زندہ پیدا ہو اور اس کے بعد مر جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمی وغسل وصلی علیہ وورث او کما قال۔ مختلف روایتیں ہیں، مختلف الفاظ ہیں، میں نے سب ایک ساتھ پڑھ دیا۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب بچہ زندہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھا جائے گا۔ عموماً ہم لوگ اس مسئلے میں غافل ہیں، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ آخر عمل کرنے سے کس نے روکا ہے؟ کوئی قانون ہے، کوئی ملک ہے، کوئی جابر اور ظالم قوم ہے جو ہمیں اللہ کے رسول کے ان احکامات پر عمل کرنے سے روکتی ہے؟ کوئی نہیں ہے، ہم خود رکے ہوئے ہیں۔ اور صاحب الزام غیروں پر ہے کہ ہماری مساجدیں، ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ جن مسائل پر ہم عمل کر سکتے ہیں ان میں ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ اگر بچہ پیدا ہوا، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے زندہ تھا، اس کا نام رکھا جائے گا۔ یہ سنت نبوی ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اس کو ہلکے میں نہیں لے سکتے، یہ کرنا ہوگا سنت پر آنے کے لیے، ورنہ کیا ہوگا کہ ہمارا عمل خلاف سنت ہوگا۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا ہر عمل مجازات ہے، قابل اخذ ہے، قیامت میں حساب لیا جائے گا، نام رکھا جائے گا، مر گیا غسل دیا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی۔ فرمایا وہ ورثہ، یہ ضرب یضرب سے ورثہ یرث، وہ ورثہ، اور وہ وارث بنے گا۔ اس کی شرح میں حاشد التاداوی میں ویورث، اور وہ وارث بنائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ 1 منٹ کا بچہ بھی، اس پر سارے مسلمانوں والے احکام جاری ہوں گے۔ اسی ہفتے میں ایک گمی پڑی دیہات میں، بچہ چھوٹا تھا، 10 دن کا تھا، 15 دن کا تھا۔ لوگوں نے کیا کیا، گاؤں والوں نے اس کو بس بغیر غسل دیے، بغیر نماز پڑھے ایک گڈھا کھود کر دفن کر دیا۔ یہ کام کن لوگوں نے کیا؟ مسلمانوں نے کیا۔ اس کے بعد وہاں سے فون آیا کہ صاحب اس طرح ہوا، کیا اس پر نماز پڑھی جائے گی؟ تو جواب دیا گیا، مگر وہ بچہ دفن ہو چکا تھا، اب کیا کرنا ہے؟ مسئلے کو یاد رکھیں، اگر کوئی مسلمان بغیر غسل، بغیر نماز کے دفن کر دیا جائے تو اس کا مسئلہ ہے۔ اگر غسل دے کر دفن کر دیا گیا تو قبر پر جا کر نماز پڑھی جائے گی۔ کب تک؟ جب تک دل دماغ میں یہ گمان ہو کہ ابھی میت پھولی پھٹی نہیں ہوگی۔ اگر پھول پھٹ گئی ہوگی اب نماز نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی کو بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا اب نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ جس طرح ہم لوگ زندہ ہیں، ہمارے نماز کے صحیح ہونے کے لیے ہمارے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اسی طرح نماز جنازہ کے لیے امام کے ساتھ ساتھ میت کے بدن کا پاک ہونا شرط ہے۔ اب اس کے بدن کو غسل دیا نہیں گیا تو اب تو دنیا میں بھی اس کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی، تو قبر میں بھی اس کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے کو مضبوطی سے یاد رکھیں، میں نے دیکھا بار بار پیش آتے ہیں
ایک اور مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ مسئلہ میراث کو سمجھانے کے لیے، وہ یہ 1 منٹ کا بچہ بھی یہ وارث بنے گا اور اس سے مسئلہ وراثت پر فرق بھی پڑے گا۔ موقع رہے گا انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتلاؤں گا کیسے فرق پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جنین بھی وارث بنے گا۔ جنین کس کو بولتے ہیں؟ وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہو اور اس کے اعضاء بن چکے ہوں، 4 مہینے کے بعد کا بچہ جنین ہے، جنین بھی وارث بنے گا۔ یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور ابھی پیدا نہیں ہوا، وہ بچے میں زندگی پڑ گئی، حرکت کر رہا ہے، اور اسی درمیان اس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو یہ پیٹ میں رہنے والا بچے کو بھی اسلام نے وارث بنایا ہے۔ مفتی عزیز الرحمان نور اللہ مرکزہ، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، اپنی کتاب میراث المسلمین میں لکھتے ہیں ایسے وقت میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو مسئلہ میراث کو روکے رکھے، تقسیم نہ کریں۔ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد دیکھیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے بعد میراث کو تقسیم فرما دیں۔ یہ ہے مسئلہ میراث کی اہمیت، جس کے اندر آج ہم لوگ بہت غافل ہیں، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔